آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم بلکہ ڈرامائی باب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی 19ویں صدی کے آخر میں افریقہ پر یورپی طاقتوں کا وہ تیزی سے قبضہ جسے کہتے ہیں افریقہ کے لیے چھینا جھپٹی یا اسکرامبل فار افریقہ۔ جی بالکل، اور ہماری بات چیت کا مرکز رہے گی مورخ تھامس پینکنہام کی مشہور کتاب دی اسکرامبل فار افریقہ۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے نا 1876 سے 1912 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، ایک ایسا دور جس نے افریقہ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ سوچنا بھی کتنا عجیب ہے کہ 1880 میں افریقہ کا بڑا حصہ یورپیوں کے لیے تقریباً انجان تھا، بالکل، لیکن صرف 30 سال کے اندر اندر لائبیریا اور ایتھیوپیا کو چھوڑ کر پورا براعظم یعنی 10 ملین مربع میل زمین اور کوئی 110 ملین لوگ 5 یورپی طاقتوں اور ایک فرد کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ بظاہر تو مقاصد بتائے گئے، تجارت، مذہب، تہذیب اور فتح۔ ہاں کہا تو یہی گیا تھا، لیکن اصل کہانی وہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں سیاسی چالیں تھیں، ذاتی خواہشات، یورپی رقابتیں اور انسانی المیے بھی۔ اور دوسرے ذرائع کی روشنی میں اس سارے عمل کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی کوشش کرتے ہیں ان گتھیوں کو سلجھانے کی۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے، آخر یہ دوڑ شروع ہی کیوں ہوئی؟ اچانک ایسا کیا ہوا کہ یورپ کو افریقہ پر قبضے کی سوجی؟ کیا یہ سب صرف دولت کے لیے تھا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ شروع میں افریقہ کی براہ راست معاشی اہمیت شاید اتنی نہیں تھی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر 1880 کی دہائی میں برطانیہ کی کل برآمدات کا صرف 6% افریقہ جاتا تھا۔ صرف 6%؟ جی اصل جو چنگاری تھی نا، وہ اکثر یورپی طاقتوں کے بیچ بڑھتی ہوئی کشمکش تھی۔ ایک کہاوت بھی ہے کہ افریقہ کا نقشہ دراصل یورپ کے نقشے کی کنجی تھا۔ مطلب افریقہ میں جو ہو رہا تھا اس کا تعلق یورپ کی سیاست سے تھا؟ بالکل، بڑی حد تک یہ طاقت کا کھیل تھا۔ برطانیہ کو ہی دیکھ لیں، شروع میں وہ براہ راست حکومت کرنے سے کتراتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تاجر خود کام کریں، جیسے پہلے شمالی امریکہ یا انڈیا میں ہوا تھا۔ لیکن جب فرانس، جرمنی اور خاص طور پر بیلجیم کے شاہ لیوپولڈ دوم نے وہ جارحانہ انداز میں علاقے لینا شروع کیے اور تجارتی اجارہ داریاں قائم کی، تو پھر برطانیہ کو فکر ہوئی۔ جی انہیں لگا کہ ان کے جو محفوظ بازار ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو انہیں مداخلت کرنی پڑی۔ اکثر تو صرف اس لیے قبضہ کیا کہ کوئی دوسرا یورپی ملک وہاں نہ آ جائے۔ اچھا، یعنی اپنی جگہ بنانے سے زیادہ دوسروں کو روکنے کے لیے۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ اور اس دوڑ میں برطانیہ اتنا کامیاب کیوں رہا باقیوں کے مقابلے میں؟ دیکھیں اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ ایک جزیرہ ہے، ٹھیک، تو اسے بڑی زمینی فوج پر زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ اپنی توجہ سمندر پار لگا سکتا تھا۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے، اس کی بحری طاقت، رائل نیوی۔ جی رائل نیوی، وہ دنیا میں کہیں بھی تیزی سے پہنچ سکتی تھی، معاہدے کروا سکتی تھی اور ضرورت پڑنے پر طاقت سے ان معاہدوں کو نافذ بھی کر سکتی تھی۔ یہ جرمن چانسلر بسمارک نے بلائی تھی۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی تقسیم پر یورپی طاقتیں آپس میں ہی نہ لڑ پڑیں۔ اچھا، معاملات طے کرنے کے لیے؟ جی، اس کانفرنس نے مؤثر قبضہ یعنی ایفیکٹو آکیوپیشن کا اصول وضع کیا۔ مطلب صرف جھنڈا لگا دینا کافی نہیں ہے، علاقے پر آپ کا انتظامی کنٹرول ہونا ضروری ہے، یہ دکھانا پڑے گا۔ لیکن اس کانفرنس کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس میں کوئی افریقی نمائندہ نہیں تھا۔ بالکل، یہی اس کا سب سے آپ کہہ لیں تباہ کن پہلو تھا۔ افریقہ کو یورپی طاقتوں نے آپس میں ایسے بانٹا جیسے کوئی کیک ہو، بغیر کسی افریقی سے پوچھے اور مقامی ثقافت، زبان، نسل، ان سرحدوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے۔ آج افریقہ کے نقشے پر جو سیدھی لکیریں دکھتی ہیں نا، جی بالکل سیدھی، ان میں سے زیادہ تر اسی کانفرنس کی دین ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج افریقہ کے کئی مسائل کی جڑیں ان مصنوعی سرحدوں میں ہیں۔ واقعی؟ اچھا، تو یہ صرف حکومتیں ہی نہیں تھیں جو یہ سب کر رہی تھیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ نجی کمپنیاں، افراد وہ بھی شامل تھے۔ یقیناً، بلکہ اکثر تو شروع میں پہل نجی سطح پر ہی ہوئی۔ نائجر میں جارج گولڈی کی مثال لے لیں۔ گولڈی؟ یہ کون تھا؟ اس کی کیا کہانی ہے؟ جارج گولڈی ٹابمن، ایک امیر آدمی، مہم جو، تھوڑا سا کردار کا بھی ڈھیلا۔ اچھا، فورٹ سے بھاگا، قاہرہ گیا،
پھر سوڈان کے صحرا میں ایک مصری خاتون کے ساتھ رہا، اسے چھوڑ کر انگلینڈ آیا، اپنی فیملی گورنرز کے ساتھ پیرس بھاگ گیا، وہاں جنگ میں کہتے ہیں چوہوں اور ہاتھیوں پر گزارا کیا۔ یہ تو کوئی فلمی کردار لگتا ہے۔ اس کا افریقہ کے قبضے سے کیا تعلق بنا؟ تعلق ایسے بنا کہ اس کے خاندان نے کھجور کے تیل یعنی پام آئل کا ایک ڈوبتا ہوا کاروبار خریدا تھا۔ گولڈی اسے بچانے نائجر گیا۔ ٹھیک۔ وہاں اس نے دیکھا کہ بہت سے یورپی تاجر مقابلہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی بیچنے والوں کو اچھی قیمت مل رہی تھی۔ تو گولڈی نے کیا کیا؟ گولڈی سمجھ گیا کہ منافع کمانا ہے تو مقابلہ ختم کرنا ہوگا۔ اس نے ساری برطانوی کمپنیوں کو اکٹھا کیا اور نیشنل افریقہ کمپنی بنا دی۔ یعنی اجارہ داری قائم کر لی؟ بالکل، مؤثر طریقے سے ایک مونوپلی بنا لی۔ اس نے دریا پر اپنی سٹیم بوٹس چلائیں، برٹش نیوی کی گن بوٹس کی مدد بھی لی اور مقامی تاجروں اور فرانسیسی حریفوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا خواب تھا نائجر کو اپنی ذاتی کالونی بنانا۔ اور برطانوی حکومت وہ کیا کر رہی تھی؟ گولڈی نے حکومت کو یقین دلایا کہ اس کی کمپنی سے حکومت کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، الٹا مقامی امن کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کی منظم موجودگی کی وجہ سے برطانوی گن بوٹس کو کم مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ جی، حالانکہ بعد میں اس کی کمپنی خود اتنی طاقتور اور ظالم ہو گئی کہ آخر کار برطانوی حکومت کو اسے خریدنا پڑا اور علاقے کا براہ راست کنٹرول سنبھالنا پڑا۔ تو یہ مثال دکھاتی ہے کہ کیسے نجی لالچ اکثر نوآبادیاتی توسیع کا انجن بن جاتا تھا۔ گولڈی جیسے کاروباری لوگوں کے علاوہ آپ نے مہم جو اور مشنریوں کا بھی ذکر کیا تھا، ان کا کیا کردار تھا؟ ہاں بالکل، ڈیوڈ لیونگسٹن جیسے مشنری اور ہنری مورٹن سٹینلے جیسے صحافی اور مہم جو، انہوں نے افریقہ کے اندرونی وہ حصے جو یورپ نہیں جانتا تھا انہیں دنیا کے سامنے لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ لیونگسٹن کا مقصد تو غلامی کا خاتمہ اور مذہب پھیلانا تھا۔ جی، بنیادی طور پر، جبکہ سٹینلے نے، جسے بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ نے پیسے دیے تھے، کانگو کے قدرتی وسائل کی طرف توجہ دلائی۔ ان کی دریافتوں اور کہانیوں نے عوام میں دلچسپی بڑھائی اور ایک طرح سے یورپی قبضے کی راہ ہموار کی۔ البتہ مشنریوں کا کردار تھوڑا دوہرا تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے مغربی تعلیم، صحت اور مذہب پھیلایا جو کبھی کبھی نوآبادیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنا، لیکن دوسری طرف کئی مشنری ایسے بھی تھے جنہوں نے نوآبادیاتی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جیسے کانگو میں لیوپولڈ کے دور میں جو وحشیانہ تشدد ہوا اس کے خلاف مہم چلائی۔ اچھا۔ اور میری سلائسر جیسی خواتین تھیں جنہوں نے نائجیریا میں جڑواں بچوں کو مار دینے جیسی مقامی رسموں کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ تو کردار کافی ملا جلا تھا۔ اچھا، جب یورپی طاقتیں اس طرح قبضہ کر رہی تھیں تو کیا افریقی عوام نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ بالکل کی، بہت بہادری سے کی۔ یہ سچ ہے کہ کچھ افریقی حکمرانوں نے یورپیوں کو اپنے مقامی دشمنوں کے خلاف اتحادی کے طور پر دیکھا یا ان سے ترقی کی امید لگائی، جیسے ریلوے، کان کنی، اسکول وغیرہ۔ لیکن زیادہ تر نے بیرونی قبضے کے خلاف مزاحمت کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یورپیوں کے پاس ٹیکنالوجی کا بہت بڑا فائدہ تھا، خاص طور پر جدید رائفلیں جیسے سنائڈر اور سب سے بڑھ کر میکسم مشین گن۔ ہاں، میکسم گن کا تو بہت ذکر آتا ہے۔ جی، ایک برطانوی طنزیہ شاعر تھے، ہنری لیبوشیر، انہوں نے اسی پر لکھا تھا "Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not." مطلب کچھ بھی ہو، ہمارے پاس میکسم گن ہے، ان کے پاس نہیں۔ کتنا تلخ طنز ہے۔ بالکل۔ کیا یہ مزاحمت کہیں کامیاب بھی ہوئی؟ زیادہ تر مزاحمت جو تھی نا، وہ مقامی سطح پر تھی اور بکھری ہوئی تھی۔ افریقی ریاستیں اور قبیلے متحد نہیں تھے، تو یورپی طاقتیں انہیں ایک ایک کر کے شکست دینے میں کامیاب رہیں۔ لیکن کچھ مثالیں تو ہوں گی۔ جی ہاں، بہت اہم مثالیں ہیں۔ ایتھوپیا نے 1896 میں آڈوا کی جنگ میں اٹلی کو شکست دی اور اپنی آزادی برقرار رکھی۔ یہ نوآبادیاتی دور میں ایک منفرد مثال ہے۔ واقعی۔ اور مغربی افریقہ میں سموری تورے نے فرانسیسیوں کے خلاف کئی سال گوریلا جنگ لڑی۔ جنوبی افریقہ میں زولو سلطنت نے 1879 میں اسنڈلوانا کے مقام پر برطانوی فوج کو ایک بڑی شکست دی، اگرچہ وہ جنگ آخر میں ہار گئے۔
مغربی افریقہ کی اشانتی سلطنت کی مزاحمت بھی کافی مشہور ہے۔ جی ہاں، اشانتی سلطنت جو آج کل گھانا میں ہے، ایک بہت منظم اور طاقتور ریاست تھی۔ انہوں نے یورپی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بندوقیں حاصل کیں بلکہ دفاعی حکمت عملی بھی بہتر کی۔ لکڑی کے مضبوط قلعے بنائے جو توپ کے گولوں کا بھی مقابلہ کر سکتے تھے۔ 1900 کی جنگ خاص طور پر شدید تھی، جو اس وقت شروع ہوئی جب برطانوی گورنر نے اشانتی قوم کی مقدس ترین نشانی گولڈن سٹول پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ گولڈن سٹول؟ یہ ان کے لیے بہت اہم تھا۔ جی، یہ ان کی قوم کی روح سمجھا جاتا تھا۔ اس پر بیٹھنے کی کوشش توہین تھی۔ تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اشانتی جنگجو، جنہیں برطانوی فوجی بھی بہترین مانتے تھے، بہت بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار وہی بات، جدید ہتھیاروں خاص طور پر مشین گنوں کے سامنے ٹک نہ سکے۔ برطانوی فوج، جس میں مقامی افریقی فوجی دستے بھی تھے جنہیں لاکسٹس کہتے تھے، انہوں نے بہت صفاکی دکھائی، گاؤں جلائے، فصلیں تباہ کیں، قتل عام کیا، لوگوں کو غلام بنایا۔ اللہ، نقصانات کا کیا عالم تھا؟ جنگ کے آخر میں برطانوی نقصان بہت کم تھا، صرف 16 آفیسر اور 113 سپاہی، جبکہ ہزاروں اشانتی مارے گئے۔ ان کے بادشاہ پرمپے اول کو جلا وطن کر دیا گیا اور سلطنت کو توڑ دیا گیا۔ یہ تو بالکل ہی ایک طرفہ تباہی تھی۔ اس دور میں افریقہ کو اور کن مشکلات کا سامنا تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت یورپ افریقہ پر قبضہ جما رہا تھا، براعظم خود قدرتی آفات کی ایک خوفناک لہر سے گزر رہا تھا۔ قدرتی آفات کس طرح کی؟ 19ویں صدی کے آخری اشروں میں کئی دہائیوں تک غیر معمولی بارشیں ہوئیں، لیکن پھر 1890 کے آس پاس خشک سالی کا ایک طویل اور شدید دور شروع ہوا۔ اچھا، بارشوں کے بعد خشک سالی؟ جی، جھیلیں سوکھ گئیں، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا، فصلیں تباہ ہوئیں اور بڑے پیمانے پر قحط پھیل گیا۔ اور بیماریوں کا کیا حال تھا؟ قحط اور بھوک نے لوگوں کو بیماریوں کے لیے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ٹائفس، ہیضہ، چیچک، ان وباؤں نے کئی علاقوں میں آبادی کو تباہ کر دیا۔ لیکن سب سے زیادہ تباہ کن بیماری شاید رنڈا پیسٹ تھی، مویشیوں کی وبا۔ رینڈو پیسٹ؟ یہ نام تو سنا ہے، یہ کیسے پھیلی؟ یہ بیماری 1889 کے آس پاس ہارن آف افریقہ میں آئی۔ اطالوی اپنے مویشی لائے تھے جن میں اس بیماری کے خلاف کچھ مدافعت تھی، لیکن افریقی مویشیوں میں بالکل نہیں تھی۔ او نہیں! یہ بیماری آگ کی طرح پورے براعظم میں پھیلی، ایک اندازے کے مطابق روزانہ 40 کلومیٹر کی رفتار سے۔ 1890 کی دہائی میں اس نے افریقہ کے 90 سے 95% مویشی ختم کر دیے۔ 90 سے 95%؟ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جی، اور صرف پالتو جانور نہیں، بھینسیں، زرافے، ہرن، جنگلی سور، یہ سب اس کا شکار ہوئے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے ہوں گے معاشرے پر؟ بالکل تباہ کن۔ یہ صرف جانوروں کی موت نہیں تھی، یہ پورے سماجی اور معاشی نظام پر حملہ تھا۔ افریقی معاشروں میں مویشی دولت تھے، خوراک تھے، سماجی حیثیت تھے۔ صحیح۔ ان کی ہلاکت کا مطلب تھا بھوک، غربت، نقل مکانی، سماجی ڈھانچے کی مکمل تباہی۔ کچھ علاقوں میں قحط اور بیماری سے 2/3 آبادی تک ختم ہو گئی۔ 2/3؟ لوگ مردہ گدھے کھانے اور ہڈیاں چبانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے قبائلی سرداروں کی طاقت ختم ہو گئی، کچھ پاگل ہو گئے یا خودکشی کر لی۔ اور ماحول پر بھی اثر پڑا ہوگا؟ بالکل، چرنے والے جانور ختم ہوئے تو گھاس کے میدان جھاڑیوں اور جنگلوں میں بدل گئے، جس سے ٹیٹسی مکھی کو پھولنے کا موقع ملا۔ ٹیٹسی مکھی؟ وہ تو نیند کی بیماری پھیلاتی ہے۔ جی ہاں، سلیپنگ سکنس۔ مثال کے طور پر جنوبی یوگانڈا میں 1906 تک جو لوگ قحط اور جنگ سے بچ گئے تھے، ان میں سے 1/3 یعنی تقریباً 2 لاکھ لوگ نیند کی بیماری سے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ تو ایک آفت پر دوسری آفت تھی، قدرتی آفات اور پھر نوآبادیاتی قبضہ۔ خود نوآبادیاتی حکومتوں کے کیا اثرات ہوئے؟ نوآبادیاتی حکومتیں دیکھیں بنیادی طور پر استحصال کے لیے قائم ہوئی تھیں۔ ان کا مقصد تھا افریقہ کے وسائل، سونا، ہیرے، ربڑ، ہاتھی دانت، زرعی اجناس نکال کر یورپ بھیجنا۔ کانگو میں شاہ لیوپولڈ کا ذکر تو بہت آتا ہے۔ جی، کانگو فری اسٹیٹ میں ربڑ کے لیے جبری مشقت اور وحشیانہ تشدد جیسے ہاتھ کاٹ دینا، یہ تو بدنام زمانہ مثالیں ہیں۔ اور معیشت پر کیا اثر ہوا؟
مقامی معیشتوں کو اکثر تباہ کر کے نقد فصلوں کی کاشت پر مجبور کیا گیا، جیسے کپاس، کافی، کوکو، جو یورپی صنعتوں کو خام مال دیتی۔ اس سے خوراک کے مقامی پیداوار کم ہوئی اور افریقی معیشتیں عالمی منڈی کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ نوآبادیاتی فوجوں اور انتظامیہ کے ساتھ نئی بیماریاں بھی پھیلیں۔ بنیورو، جو آج کل یوگینڈا میں ہے، وہاں مزاحمت کو کچلنے کے لیے جھلساؤ اور تباہ کرو جیسی پالیسیاں اپنائی گئیں۔ تشدد، غلامی، ان سب سے آبادی کو معمول پر آنے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ تو اس سارے عمل کا، اس چھینا جھپٹی کا آج کیا ورثہ ہے؟ کیا اثرات آج بھی نظر آتے ہیں؟ سب سے واضح میراث تو وہ مصنوعی سرحدیں ہیں جو برلن کانفرنس اور اس کے بعد کھینچی گئیں۔ یہ سرحدیں یورپی طاقتوں کی سہولت اور سودے بازی کا نتیجہ تھیں۔ ان کا افریقہ کی زمینی حقیقتوں سے، قبائلی علاقوں سے، زبانوں سے، تجارتی راستوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سیدھی لکیریں جو نقشے پر نظر آتی ہیں۔ جی، جیسا کہ پنکنم کی کتاب میں کہا گیا ہے، یہ نقشہ ایک طرح سے جعلی، فونی تھا، لیکن آج کا افریقہ اسی نقشے کے ساتھ جینے پر مجبور ہے۔ آزادی کے بعد افریقہ میں جو بہت سے تنازعات اور خانہ جنگیاں ہوئیں، ان کی جڑیں انہی غیر فطری سرحدوں میں ہیں۔ اور معاشی طور پر؟ معاشی طور پر نو آبادیاتی دور نے استحصال اور انحصار کے جو نمونے بنائے، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ وسائل کی غیر منصفانہ نکاسی، مقامی صنعتوں کی حوصلہ شکنی، ان سب نے پائیدار ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ سماجی اور ثقافتی طور پر بھی اثرات ہوں گے۔ بالکل، روایتی ڈھانچوں اور اقدار کو شدید نقصان پہنچا۔ اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ افریقی معاشروں نے بڑی لچک دکھائی اور اپنی شناخت کو اثر نو بنانے کی کوشش بھی کی۔ پین افریقن ازم جیسی تحریکیں اسی کا نتیجہ تھیں۔ تو کیا تھامس پنکنم کی کتاب دی اسکرامبل فار افریقہ اس موضوع پر حتمی رائے سمجھی جائے؟ دیکھیں، یہ بلا شبہ ایک بہت مفصل، وسیع تحقیق پر مبنی اور انتہائی دلچسپ کتاب ہے۔ واقعات اور شخصیات کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسے ایوارڈز بھی ملے۔ لیکن تاریخ کبھی ختمی نہیں ہوتی۔ کچھ مورخین جیسے ٹونی ہاپکنز، انہوں نے تنقید کی ہے کہ پیکنہم کی کتاب نو آبادیاتی نقطہ نظر یعنی یورپی ذرائع پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اچھا۔ اور افریقی کردار، ان کی اپنی تاریخ، ان کی ایجنسی اس کو کم اہمیت دیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کے قدرے پرانی تشریح کو دوبارہ مقبول بناتی ہے۔ تو یہ بحث طلب پہلو ہیں؟ جی، اس کے باوجود یہ اس پیچیدہ اور اہم دور کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی اور مقبول حوالہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں افریقہ کی یورپی طاقتوں کے ہاتھوں تقسیم ایک بہت تیز، پیچیدہ اور اکثر کہنا چاہیے کہ بے رحم عمل تھا۔ جی، جس کے پیچھے یورپی سیاسی رقابتیں تھیں، معاشی مفادات تھے اور کچھ افراد کے ذاتی عزائم بھی تھے۔ بالکل، اور اس عمل نے نہ صرف افریقہ کا سیاسی نقشہ بدلا، بلکہ وہاں کے معاشروں، معیشتوں اور یہاں تک کہ ماحول پر بھی گہرے اور دیر پا نشان چھوڑے ہیں، جنہیں اس دور کی قدرتی آفات نے مزید سنگین بنا دیا۔ جی ہاں، مصنوعی سرحدوں سے لے کر معاشی انحصار تک، اس دور کی میراث آج بھی افریقی ممالک کو درپیش بہت سے چیلنجز میں صاف نظر آتی ہے۔ اور تھامس پکنہم کی کتاب اس ڈرامائی دور کی ایک جامع، اگرچہ کچھ بحث طلب ہی صحیح، تصویر پیش کرتی ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ذرا تصور کریں کہ اگر اس دور میں جو لکیریں کھینچی گئیں وہ افریقہ کی اپنی حقیقتوں کی عکاسی کرتیں، یا اگر 19ویں صدی کے آخر کی وہ تباہ کن قدرتی آفات، خاص طور پر رینڈر پیسٹ، افریقی معاشروں کو اس فیصلہ کن تاریخی موڑ پر اتنا کمزور نہ کرتیں، تو آج افریقہ کا حال اور مستقبل کتنا مختلف ہو سکتا تھا۔ واقعی یہ گہری سوچ ہے۔